گیس کے شعبے کے سرکولر ڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں 3 سال کے دوران وہ 350 ارب سے بڑھ کر 650 ارب تک پہنچ چکا ہے، جبکہ پیٹرولیم ڈویژن کا یہ کہنا ہے کہ سرکولر ڈیٹ 1500 ارب تک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کا حل کوئی موجود ہے ہمارے پاس؟ ذیشان، بات اس میں یہ ہے کہ جو اسپیشلی آپ نے جو لائن لاسز کی بات کی ہے تو میرے خیال میں 2014 اور 15 میں 2 سال کنزیکٹیو ایک کمپلیمنٹری جتنی جو وابڈا کی سب ڈویژن ہے انکلوڈنگ کے الیکٹرک، اس کی میپنگ بڑی کر کے دی منسٹری کو، کمپلیمنٹری یوز آف یونٹس آ گئے تھے اور وہ ابھی بھی ایشیا میں ایک ماڈل ہے۔ اب اس کا حل کیا تھا؟ میرے خیال میں اگر کوئی سیریس ہو، اگر جسے کہتے ہیں، دیکھیں بات ہے اونرشپ کی، ہم یہ 2 مہینے کے اندر ہم اس کو ہاف کر سکتے ہیں۔ وہ بلا کیسے؟ وہ پروپوزل دی تھی کہ دیکھیے کولمبیا میں، مہاراشٹرا میں، ایون اڑیسہ میں، دلی میں انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی جو لائن لاسز تھے انہوں نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا اور 50% ریکوری ہو گئی تھی۔ اور ایون میں نے خود فاٹا میں کام کیا 1 سال، پتہ ہے، اور بتاؤں کہ فاٹا میں کوئی بندہ بل نہیں دیتا، لیکن وہ پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا تھا کہ اگر یہ آؤٹ سورس کر دیں تو یہ لوگ بل دے دیں گے۔ تو یہ ایک بالکل میکنزم موجود ہے، ہم 2 مہینے میں کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا، آپ کے سامنے وہ آئی وٹنس بندہ بیٹھا ہوا کہ جب میں چائنیز گورنمنٹ کا ایڈوائزر تھا تو چائنا میں 16 لاکھ میگا واٹ بجلی بنتی ہے اور لائن لاسز 3% ہے۔ تو پتہ چلا کیا ہے جی، ایکچولی وہ سمارٹ گرڈ ہے کہ ایک موبائل پہ ڈیٹا آتا ہے، لیٹس سے کہ تبیلا ڈیم سے لے کے آپ کے گھر تک جو موٹر کی بجلی ہے وہ کتنی آتی ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ آئے اور یہاں پہ اگر گوگل بھی کیجیے گا تو اس وقت خواجہ آصف لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی کہ دیکھیں یہ لائن لاسز آپ کی جو 2 سے 3 بلین ڈالر ہیں، اس کو ایسے کیجیے، ہمیں آپ 40% پہ ہمیں دے دیں۔ 40% کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریکور کر لیں گے 10 سال کے لیے، اسلام آباد کو ماڈل کر دیں گے، لیٹس میک اے ڈیل، آپ کو تو ایک پیسہ نہیں لگے گا۔ لیکن بات ایک وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی، وہ آئی تھی سامنے بات کی جی سانوں کی لبے گا، یہ بات بڑی صحیح بات ہے۔ ایک دوسری، یہاں پہ سارے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات عرض کر دوں میری اس پروگرام کے بعد، ایک گوگل کیجئے گا، ایک رپورٹ ہے ہیلپ ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن لائسنسنگ پالیسی، میں نے اور کم از کم 20 پاکستان کے آئل اینڈ گیس ٹاپ کے ایکسپرٹس نے ہم نے کہا کہ ہمارا جو ایریا پاکستان میں وہ 45% ایکسپلور ہوا، ابھی ہم نے ناز پرستان، کولو، راجستھان، رن آف کچھ ادھر تو گئے ہی نہیں ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ اسی رپورٹ میں یہ بڑا کلیئرٹی میں ہے کہ راجستھان میں جو تیل ہمارے بارڈر سے 600 میٹر پہ جو دور نکال رہا ہے وہ 2.25 لاکھ بیرل نکال رہا ہے، 2 لاکھ بیرل۔ اور ہم نے وہ سارا بہرحال وہ ذمہ دارانوں کے پاس پہنچا، وہ جو ذمہ داران تھے، وہ جو لوگ تھے، ان کو بھی کہا کہ دیکھیں لسن، آپ کے پروگرام میں ایک بات کہہ دوں، نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں انرجی سیکورٹی، فوڈ اینڈ واٹر اینڈ اکنامک، یہ دنیا میں اب نیشنل سیکورٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ 2007 میں امریکہ میں 387 پیجز کا بل آیا تھا کہ انرجی سیکورٹی ول بی دا انٹیگرل پارٹ آف دا امریکن نیشنل سیکورٹی۔ اس کے بعد وہ شیل آئی، LNG بنی، لیکن یہ بات ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، وہ بھی ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک اور ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ کنسسٹنسی آف دا پالیسی، اور اگر جب تک ہم ان 4 شعبوں کو علیحدہ ان سے نہیں کریں گے، دیکھیں ایک اور بات کر دوں، یہاں پہ ہم رکشہ کی بات کر رہے ہیں، کیا کسی کو پتا، میں کل کا ڈیٹا بتاتا ہوں، کل 40 لاکھ لیٹر پٹرول ایرانین بارڈر سے پاکستان میں انٹر ہوا، پرسوں 65 لاکھ لیٹر ڈیزل پاکستان میں انٹر ہوا۔ آپ نہیں سنتے خبریں کہ جی ڈیزل پکڑا گیا، جبکہ اسی ایران سے آئل سمگل ہو کے انڈیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور لمبی چوڑی کہانی ہے۔ اسی ایران سے انہوں نے ریلیکسیشن لی ہے اور ترکی میں گیس پائپ لائن جا رہی ہے، ہم رشیا جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہمیں ہماری جو ڈپلومیسی اس میں ہے وہ بھی انتہائی پور کے آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیے بات ہے سچ، صحیح بات کرنی چاہیے۔ کیا اس دنیا میں کبھی سوچا ہے ایک فارماسسٹ ہمارا منسٹر پیٹرولیم ہے، یار خدا کے واسطے، ہمارا دوست ہے، جاننے والا ہے، کس کو کس جگہ لگایا ہوا ہے؟ اور ایک اور بات بتاؤں، ذرا سنیے ذرا باتیں۔ میں نندی پور کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں تھا، جس بندے کو میرے خیال میں جیب میں ہونا چاہیے وہ آپ کا سیکرٹری پیٹرولیم ہے۔ کہتے ہیں نا اٹس ناٹ اے سسٹم، اٹس اے پیپل ہو میٹر۔ آپ نے کس کو کیا لگایا ہوا ہے، جب وہ لگائیں گے تو یہ رزلٹ ہوگا۔
میں یہ نہیں کہہ رہا، پاکستان میں بڑے بڑے قابل لوگ بھی ہیں اور بھی ہیں. کون ہے مائیکا لال؟ کون دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ میں نے پاکستان کی بہتری کے لیے؟ کون کہتا ہے میں نے آئین کی پاسداری کی ہے؟ کون کہے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے جان دینی ہے اور اتنے لوگوں کا یہ جو 222 کروڑ ہیں ان کی خیر خواہی کا، ان کی بہتری کا سوچنا ہے؟ دیکھیں یہ سب باتیں، میں شاید 2 سال نیب میں بھی رہا ہوں، یہ جتنی جو آپ کی سامنے باتیں یہ دس از آل دا پیڈ کنٹینٹ. جی ہاں، کبھی ان کے دل چیر پھاڑ کے دیکھیے گا، یہ اس کے لیے گلباشن نہیں ہے، نہ مودی ہے، نہ وہاں سے کوئی اسرائیل کا بندہ ہے، یہ ہم ہی ہیں، ہمارے میں سے یہی چہرے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان دیکھیے، نہ تو یہ مڈل ایسٹ ہے، نہ یہ افریقہ ہے. یہاں 1.5 لاکھ میگا واٹ ہائیڈرو پاور کا پوٹینشیل ہے، یہاں سولر کا ہے. یہاں دیکھیے اس ملک پہ پوٹینشیل دیکھیں کیا کیا ہے. دیکھیے میں 3 سال ایڈوائزر ہوں گورنمنٹ آف چائنا کا. مجھے چائنیز ہمیشہ کہتے ہیں یہاں دیکھیں عباسی صاحب، میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آئی پی پی سے جو ہے وہ معاہدے کیے گئے تھے، اس میں کتنی شفافیت تھی؟ یہ جو سرکولر ڈیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کا کردار جو ہے اس میں ہے سرکولر ڈیٹ کے بڑھانے میں، اسی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے؟ ذیشان، آپ تو آئی پی پی پہ تو سب لوگوں نے بہت کچھ پڑھا ہے. آج میں زبان کھولنے لگا ہوں. میں نے سی پیک کے پروجیکٹس کا ریویو کیا تھا. ذرا چیک کیجئے گا کہ سی پیک نے جو ہمارے 2 ہائیڈرو پاور ہیں کروٹ اینسو کی کناری، اس پہ ہمیں ای پی سی کاسٹ کیا تھی، اور افریقہ میں ایتھوپیا میں انہی چائنیز نے کیا دیا ہے. ذرا چیک کریں کہ سولر پارک باولپور میں کیا ریٹ دیا چائنیز نے. دیکھیں قصور ان کا نہیں ہے، یہ پہلے بتاؤ دوں، یہ بائر کا ہے. ہمیں ونڈ پروجیکٹ کس ریٹ سے لگے ہیں، اور پھر کول جو لگے ہیں ہمارے یہ 4 ایک سائیوال کے آپ کو اور دوسرا بن قاسم پہ، ذرا چیک کیجئے کہ ان کی ایفیشنسی کیا ہے. 31-20%. آج آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے سماگ آئی ہوئی ہے، کیا کول یہ ذرا دیکھیے کہ ایفیشنسی کیا ہے، 32-33%. بات ہے سچ، یہ سائنس ہے، یہ ایک انجینئرنگ ہے، اس میں ایک ڈیفینٹ جواب ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے پالیٹکس. یہ آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کتنا فیول لیتی ہے اور کتنا کور کرتی ہے، مائلی دیتی ہے. کبھی کسی نے چیک کیا؟ یہ رپورٹ اس وقت ارباب اختیار کو بھیجا تھا کہ دیکھیں بے شک وہ ہمارے دوست ہیں، لیکن دوستی ہم نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیے؟ ہمارے لیے یہ بھی ایک ڈیٹ ٹریپ ہے. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، میتھ کی بات کرتے ہیں، ہم سائنس کی بات کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ میرا کمال نہیں، میں تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایکس رے سامنے آیا، ایم آر آئی رپورٹ پڑھ کے بتا دی کہ یہ ہے. یہ آج تک بات نہیں کرتی، لیکن یہاں لوگ دعوے کرتے ہیں وہ 13,000 میگا واٹ کیا. اور آپ نے کس ریٹ سے کی ہے؟ آپ ذرا چیک کریں کہ یہ جو کول پاور پلانٹ لگے ہیں، یہ پہلے ہمیں 4-5 پہ واقعی انرجی کاسٹ کو اوپر نیٹ تھا، آج یہ 28 پہ کے پڑ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. پھر اسی عاجز نے کہا ہے بھئی یہ جو کول آپ پروڈکشن کاسٹ سر سب سے زیادہ اہم ہے، اس کو مد نظر رکھا جانا چاہیے. ایکچولی کاسٹ آف جنریشن، یعنی یہ ہماری بھائی نے افسر نے جو بات کی، ہماری جو سپلائی سائڈ کے کبھی پاور پلانٹ کی ایفیشنسی دیکھیں تو شرم آنے چاہیے. لیکن اذہان پتہ ہے کیا ہے؟ اسی پاکستان کو اگر آپ کوئی 5-10 سال کے لیے کچھ ایسے کریڈیبل لوگوں کو حوالے کر دیں، انکلوڈنگ دا جوڈیشری، دیکھیں میں بات سچ کہوں گا، دیکھیے یہ پیس کیسا ٹھیک ہوتا ہے. یہاں سب کچھ سر مسئلہ تو صرف یہی ہے نا کہ ذاتی مفادات بیچ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. اسد صاحب، یہ پروڈکشن کاسٹ کی اگر ہم ذیشان، پاکستان میں میں نے بندہ نہیں دیکھا آج تک. ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. میں آخری بات کر میں جاؤں گا، میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا پاکستان میں کہ جو پولیٹیشین جو کہے کہ ہاں میں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے. المیہ تو یہی ہے سر. کس نے ہاتھ نہیں مارا. ٹھیک ہے.